مرتد کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سے مرتد کی سزا بہت سخت ہے؟ کون سے مرتد کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور کون سے مرتد کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے سبھی قرآنی دوستوں کو ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے اور سننے والا دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 89 اور 90۔ آئیے اپنے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 89 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ مگر جو لوگ کفر اور ارتداد کے بعد توبہ کریں اور اپنے افعال و افکار کی اصلاح کریں تو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 89 میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایک نقطہ رکھا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو قانون الاسلام یجب ما قبلہ، یعنی تمام گزشتہ کو پاک کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مرتد توبہ کرے اور پھر سے مسلمان ہو جائے تو گزشتہ تمام واجبات کو انجام دے اور ان کا ازالہ کرے اور اپنے افکار و اعمال کی اصلاح کرے، تمام قضا ہو جانے والی نماز اور روزے کو بجا لائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 89 کی تلاوت، ترجمہ اور نقطہ جان لینے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، توبہ اور واپسی کا راستہ سب کے لیے کھلا ہے، حتیٰ دین سے پلٹ جانے والوں کے لیے بھی کھلا ہے۔ نمبر 2، سچی توبے کی نشانی تمام برائیوں کی اصلاح ہے۔ نمبر 3، خداوند صرف توبہ کو قبول ہی نہیں کرتا اور صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ توبہ کرنے والے کو دوست بھی رکھتا ہے اور اپنی رحمت میں قرار دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آئیے اب سنتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں اضافہ کیا تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ پروردگار نے قرآن کو دوست رکھنے والوں کے لیے اس آیت میں کچھ نکات رکھے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس نکات کو بھی۔ دین سے پلٹنے والے مرتد دو طرح کے ہیں۔ الف، مرتد ملی وہ کافر ہے جس کی پیدائش کے وقت اس کے ماں باپ کافر ہوں، پھر وہ بالغ ہونے کے بعد کفر کا اظہار کرے اور پھر بعد میں اسلام قبول کر لے، کچھ مدت کے بعد دوبارہ اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لے۔ اب کیونکہ یہ شخص پیدائشی طور پر مسلمان نہیں لہٰذا اس کی سزا خفیف یعنی کم ہے۔ بے، مرتد فطری وہ کافر ہے جس کی پیدائش کے وقت اس کے ماں باپ مسلمان ہوں، وہ بالغ ہونے کے بعد اسلام کا اظہار کرے، پھر اپنے دین و آئین سے ہاتھ اٹھا لے اور اسلام سے منہ پھیر لے۔ اس قسم کے شخص کے لیے سخت سزا ہے، جیسے کہ اس کے لیے پھانسی ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے کمالات اور انحرافات دونوں کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ علم کا زیادہ ہونا جیسے رب زدنی علما سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114، ہدایت کا زیادہ ہونا جیسے زادہم ہدا سورہ محمد آیت نمبر 17، گمراہی میں اضافہ ہونا جیسے وزدادو کفرا، اگرچہ توبہ کا راستہ کسی پر بند نہیں ہوا لیکن کسی گروہ کو اس مقدس عطیہ الہی سے غلط فائدہ اٹھانے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ لہٰذا جو لوگ ایمان سے دستبردار ہو کر مرتد ہو جاتے ہیں
اپنے کفر اور ہٹ دھرمی میں مسلسل اضافہ کرتے رہتے ہیں اور صرف موت کے خطرے کا احساس کرتے ہوئے یا مسلمانوں کے غالب آ جانے کی صورت میں توبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کی اس طرح کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ توبہ کے بھی کچھ آداب، شرائط اور انداز ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ان سب کو نظر انداز کر چکے ہوتے ہیں۔ گزشتہ آیت کی طرح اس آیت میں بھی کچھ اہم پیغامات پائے جاتے ہیں، آئیے جان لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، ایسا ایمان قابل قدر ہے جو زندگی کے آخری دم تک باقی رہے۔ جو ایمان کفر کے ساتھ ختم ہو جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کسی کام کا نہیں۔ نمبر 2، انسان با اختیار ہے کہ وہ ایمان لائے یا کفر اختیار کرے۔ وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہ سکتا ہے یا اپنے کفر پر ڈٹا رہ سکتا ہے۔ وہ توبہ بھی کر سکتا ہے اور اپنے گناہ پر اصرار بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 3، کفر اور ارتداد سے برا یہ ہے کہ ہٹ دھرمی پر باقی رہیں اور اپنے کفر و انحراف پر اصرار کریں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسا موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ آپریشن کرنے والا خواہ کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، جب تک مریض کی ایسی کیفیت نہ ہو کہ اس کا آپریشن کیا جا سکے، اس وقت تک ڈاکٹر کچھ نہیں کرتا۔ نمبر 5، کفر پر اصرار اور باقی رہنا توبہ کی قبولیت سے محروم رہنے کا سبب ہے۔ تو ناظرین، ہم نے ان 2 آیات کی تفاسیر میں جانا کہ مرتد کی 2 قسمیں ہیں، مرتد فطری اور مرتد ملی۔ مرتد ملی اسے کہتے ہیں جس کے ماں باپ کافر ہوں، وہ مسلمان ہو جائے پھر کافر ہو جائے۔ مرتد فطری اسے کہتے ہیں جس کے ماں باپ مسلمان ہوں، وہ بھی مسلمان ہوں مگر وہ کافر ہو جائے۔ خدا مرتد فطری کی سزا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ خدا اس مرتد کی توبہ قبول کرتا ہے جو 2 بار ایمان لے آئے اور اپنے عمل کی اصلاح کرے۔ اس کے علاوہ اللہ کسی مرتد کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ آج کا ایپیسوڈ ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔